یاد رکھیے نماز کی بعض پرس ہوگی جو ہم نے جواب دینا ہے جا کے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے کہ اگر وہ ایک کتاب ہے ہم اس کو پڑھیں، ہاں اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کا ایک ایک لفظ جو ہوگا وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ الف لام میم ان کے الگ الگ، جیسے الف ہے اس کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اس کا پڑھنا اجر و ثواب ہے، اس کی تلاوت اجر و ثواب ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات بتاؤں، اس میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے اس کے احکامات کی پیروی۔ اس کے اندر بیان کیا کیا گیا، اس کے اندر نماز کا ذکر، اس کے اندر روزے کا ذکر، اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر، اس کے اندر حج کا ذکر، اس کے اندر جہاد کا ذکر، اس کے اندر صدقات کا ذکر، اس کے اندر حسن اخلاق کا ذکر، اس کے اندر والدین کی فرمان برداری کا ذکر، اس کے اندر رشتہ داروں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کو عطا کرنے کا حکم، اس کے اندر صلہ رحمی کا عمل، اس کے اندر ذکر، اس کے اندر فساد فی الارض سے رکنے کے متعلق احکامات کہ اللہ کی زمین پہ فساد نہیں پھیلانا، لوگوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے، لوگوں کو نزدیک لے کے آنا ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ کی کبریائی بیان کی گئی، اللہ کی عظمت بیان کی گئی، اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی، جس سے توحید کی محبت بڑھے، جس سے اللہ کی وحدانیت کی محبت بڑھے، اللہ کی یکتائی اور اس کی جو صفات ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس قرآن کے اندر رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ مومنین کو بتایا گیا کہ نبی کریم کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں کتنا اجر ملے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اندر نجات ہے۔ تو میرے پیارو، ہمیں قرآن کے ان احکامات پر جو ہے یہ غور کرنا ہے۔ قرآن ہمیں فرائض کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں واجبات کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں سنت مبارک کی طرف رجوع کرانے کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ انسان یہ زندگی جو تمہیں دی ہے یہ دھوکے میں نہ پڑنا، یہ زندگی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور تمہارا مرنا بھی جو ہے، یہ دونوں چیزیں زندگی اور موت اس لیے بنائیں کہ دیکھا جائے کہ اللہ کے بندے کون ہیں اور کون اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں اس سارے ثواب کے اوپر کہ ہم عہد کرتے ہیں امر بالمعروف کا یہ جو کام ہے اس کو جاری رکھیں، دعوت کے کام کو جاری رکھیں، ہم اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے ہمسایوں کو، مسلمانوں کو ہم دعوت حق دیتے رہیں، روحانی دینی دعوت کا کام کرتے رہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ غیبت، جھوٹ، بدنگاہی، بے پردگی، گانا بجانا اور حرام کاموں سے بچ